اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے، بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ممبئی لوکل ٹرین، ممبئی بلاسٹ لوکل ٹرین معاملے کو لے کر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی کی محنتیں، کوششیں اللہ نے قبول کیا اور 12 آروپی، جن میں سے 5 کو سزائے موت اور 7 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، الحمدللہ جمعیت علماء کی مضبوط قانونی مدد کے بعد اللہ رب العزت نے ان 12 کے 12 کو ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کے ذریعے سے باعزت بری کیا۔ لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ اس فیصلے کا نقصان آنے والے الیکشن پر بہت ہوگا، اس لیے مہاراشٹر حکومت، بی جے پی سرکار، فڈنویس سرکار تلملائی، بوکھلائی اور اب ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ لے کر مہاراشٹر حکومت پہنچ گئی ہے۔ جی ہاں، اب مہاراشٹر کی جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب سے اس معاملے کو لے کر بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر متاثرین ہمارے پاس آئے تو ہم سپریم کورٹ میں بھی دفاع کریں گے، یعنی جمعیت علماء پیچھے نہیں ہٹے گی۔ مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے یہ کہا کہ ہماری قانونی امداد کمیٹی کے وکلاء نے ہائی کورٹ میں مضبوط قانونی لڑائی لڑی تھی، اب جب مہاراشٹر سرکار سپریم کورٹ میں فیصلے کو چیلنج کر رہی ہے تو اس ضمن میں نمائندے میں قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ مولانا حلیم اللہ صاحب سے جب پوچھا کہ کیا آپ سپریم کورٹ میں بھی دفاع کریں گے تو انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء کا ایک مضبوط ضابطہ اور طریقہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی قانونی امداد کے لیے آتا ہے تو کیس کی نوعیت دیکھنے کے بعد ان کی بھرپور قانونی مدد کی جاتی ہے۔ آئیے اس کیس کو لے کر کیا کہا مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2006 میں بمبئی کی لوکل ٹرینوں میں جو بم دھماکے ہوئے تھے جس میں 179 لوگ مارے گئے تھے اور تقریباً 800 لوگ زخمی ہوئے تھے، اور اس سلسلے میں 13 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ لوور کورٹ نے ان 13 میں سے 1 کو باعزت بری کیا، 5 کو پھانسی کی سزا دی اور 7 کو عمر قید تا حیات کی سزا دی۔ یہ لوور کورٹ کا فیصلہ تھا جو 2015 میں آیا۔ اس کے بعد اس کو چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ میں، الحمدللہ کل ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور ہائی کورٹ نے یہ واضح طور سے کہا کہ جو ثبوت اور شواہد ایجنسیوں نے اکٹھے کیے تھے وہ سب کے سب فرضی ہیں اور ان تمام لوگوں کو باعزت بری کر دیا۔ اس سلسلے میں یہ جمعیت علماء کو جو کامیابی ملی ہے اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بے قصوروں کو رہائی ملی اور 19 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار کر آج وہ اپنے گھروں کو صحیح سلامت پہنچ گئے ہیں۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ پولیس کی چارج شیٹ میں نام آ جانا کسی کے مجرم ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے میڈیا ٹرائل کے اوپر بھروسہ کر کے صرف پولیس کی چارج شیٹ میں نام آ جانے سے کسی کو مجرم نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ فیصلہ تو کورٹ کو کرنا ہوتا ہے کہ ملک کی مجرم کون ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ 13 لوگ آج باعزت بری ہو گئے تو ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اصل مجرم کون ہیں جنہوں نے یہ گھناؤنا کام کیا تھا اور بے گناہوں کی جانیں لی تھی۔ اب ایجنسیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اصل مجرموں کو گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، یہ ان سے مطالبہ ہے۔